ڈیجیٹل دور میں عربی زبان کے فروغ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آغاز میں نے بتایا کہ 18 دسمبر خاص طور پہ عربی کے فروغ کے حوالے سے عربی کا عالمی دن جانا جاتا ہے۔ ہم نے کچھ باتیں یہ سیکھنی ہیں کہ عربی کو ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیا صرف ترجمہ جاننا ضروری ہے، یا چند ایک الفاظ جو ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، یا اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اس کو سیکھ کیسے سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فاضل ام القریٰ یونیورسٹی ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں عربک سے اردو میں۔ خطبہ جمعہ آپ لائیو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عربی کے حوالے سے ان کی ایک اچھی گرپ ہے، دسترس ہے۔ ایک عرصہ انہوں نے باہر ہی گزارا سعودی عربیہ میں، ایجوکیشن بھی وہاں سے ہے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب مجھے جیسے بھی یزمانی صاحب یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ بریک میں موجود تھے جی، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ اب اگلا سیگمنٹ تو عربی میں ہی ہونا چاہیے، تو فار دا لائٹر نوٹ عاطف صاحب کہتے ہیں آپ ساتھ ہی بیٹھ جائیے تاکہ عربی سے ہی عربی میں سوال جواب ہو جائے، تو وہ ذرا بات ہو رہی تھی۔ لیکن چونکہ ہمیں سیکھنا ہے، ہماری مدر لینگویج پنجابی اکثر اوقات یا اردو ہے، تو ہمیں کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو جی بڑا لیوریج حاصل ہے ماشاءاللہ، ایکسپرٹیز ہے آپ کی عربی کے حوالے سے، اور جب آپ عربی بولتے ہیں، جیسے ہمارے اکثر مہمان آتے ہیں سعودی عربیہ سے، تو جیسے مدینہ منورہ کے امام بھی آئے تھے، تو آپ ماشاءاللہ ان سے ملا رہے تھے، تو عربی اس روانی سے آپ بولتے اور سمجھتے۔ کہاں سے سیکھا آپ نے، کیسے سیکھا ہے، اور اتنا سہل ہے یہ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک میری بات ہے تو عربی سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ جیسے یہاں پہ پاکستان میں کوئی بچہ اردو سیکھتا ہے اسکول میں جا کے، اور اس کی تفصیلات دیکھتا ہے، یا انگلش سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے کسی انگلش معاشرے میں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو حالات پیدا کیے، میں وہیں پہ پہلی کلاس سے عربی سکولز میں پڑھا۔ تو اسکول میں پڑھنے سے لینگویج آ جاتی ہے، چونکہ ساتھ سارے بولنے والے کلاس فیلوز جو ہیں اور ٹیچرز جو ہیں، وہ ماحول ہے، وہ سارا عربی کا ماحول ہے، اور سارا دن عربی بولنا، عربی سیکھنا، سمجھنا، سننا، اور پھر ملٹائی لنگول، چونکہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو گھر میں چونکہ اردو اور پنجابی چلتی ہے، اچھا، تو گھر میں اردو بولنا یا پنجابی بولنا، اور اسکولز میں یا باہر کے جو معاشرہ تھا اس میں عربک سیکھنا۔ تو یہ کی پوائنٹ تھا عربی سیکھنے کا۔ اس طرح سے عربی اگر سیکھ لی جائے اور کسی کو موقع مل جائے، خاص طور پہ بچپن میں کسی اسکول میں شامل ہونے کا، یا کسی ایسے معاشرے کے اندر پلنے کا کہ جہاں پہ عربک جو ہے وہ نیٹو لینگویج ہو، وہاں پہ ارد گرد کے لوگ عربی بولنے والے ہوں، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بچہ جو ہے وہ مشکل سے مشکل زبان، آپ دیکھ لیں چائنیز جو ہیں، ہمیں تو بہت مشکل لگتی ہیں، ان کی جو کانجی ہے اور جو ان کے وہ رموز ہیں وہ بڑے عجیب عجیب سے لگتے ہیں، لیکن دیکھیں چائنیز بچے بڑی آسانی سے اس کے اوپر گرپ ان کی آ جاتی ہے۔ یعنی آپ بلیسڈ رہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور ہیں بھی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، جو عرب معاشرے کی آپ نے بات کی، وہاں پہ آپ کا طویل قیام رہا، اور آپ کو عربی زبان ایک زندہ اور متحرک زبان کے طور پہ وہاں پہ محسوس ہوئی۔ آپ نے کیا فیل کیا کہ میں پنجابی بھی بول لیتا ہوں، میں اردو بھی بول لیتا ہوں، میں انگلش سمجھ اور بول بھی لیتا ہوں، اور میں عربی بھی بول لیتا ہوں؟ ڈفرنس کیا لگا آپ کو ایز اے مسلم خاص طور پہ؟ دیکھیں، یہ جو زبانوں کا جان لینا، یہ انسانی زندگی کے لیے اور نالج گین کرنے کے لیے اور اپنا ویو واسٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ اور جتنی زبانیں انسان کو آتی چلی جائیں گی، اتنا اس کا لیول اور مینٹیلٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں وہ انسان سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، ان سے متعارف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو لینگویج سیکھیں گے، کوئی لینگویج اپنے کلچر سے خالی نہیں ہوتی، جو لینگویج بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا کلچر سیکھ لیں گے۔ اب عربک لینگویج چونکہ قرآن کی زبان ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی اسی زبان میں ہیں، اور عربک کا جو لٹریچر ہے اس کو کسی طرح بھی اسلام سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب بھی ہم عربک کو دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی اسلام خود بخود انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ ہم نے بھی وہ چیز عربی سے لی ہوئی ہے نا، بیسکلی جب ہم کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیف الحال، تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے میں ٹھیک ہوں، لیکن چونکہ وہ ایک اسلامک ماحول ہے اور اسلامک پرسپیکٹو ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جی، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ جو ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کو اگر کہیں کہ آپ کو جو پوچھے گا کہ ہاؤ آر یو فار ایگزامپل، تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے الحمدللہ۔
تو اس کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا حال ہے کا جواب الحمدللہ کیوں ہے، اس ان دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے. لیکن چونکہ ہم اسلام سے وابستہ ہیں الحمدللہ، تو ہمیں معلوم ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں میرے اوپر ہیں اور میں اس کا معترف ہوں، تو حال جس حال میں بھی میں ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا اللہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو جب انسان ایک زبان سیکھتا ہے، اس کے کلچر سے متعارف ہوتا ہے، اس کی جو پیچھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دین ہے، ریلیجن ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح کلچر سے جڑا ہوا ہوتا ہے یا کلچر کی بنیاد بھی ہوتا ہے. جیسا عربی میں اسلام کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اسی طرح دوسری زبانوں میں کسی میں ہمیں نصرانیت یا یہودیت یا دوسری جو ادیان ہے وہ ہمیں غالب نظر آتے ہیں. جس کلچر کا وہ دین ہوگا یا جس کلچر کی وہ زبان ہوگی تو اس کے اندر وہ چیزیں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. اچھا، ایک چیز آپ نے بڑی اچھی مجھے یہاں پہ دی کہ ہم چونکہ دین اسلام کے فالوور ہیں، جو دنیا کا سب سے افضل اور اہم اور بڑا دین ہے، ہمیں عربی میں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، اور اگر احادیث کو ہم دیکھتے ہیں ان کے ترجمے آ چکے ہیں لیکن ہے عربک میں. آپ کو کتنی افیکشن، کتنی سیٹسفیکشن، کتنی تسکین، کتنا سکون ملتا ہے جب آپ عربی سمجھتے ہو اور قرآن کو پڑھ رہے ہوں؟ خاص طور پہ یہ چیزیں تو جی اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہیں جب ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر کہ جو اس چیز سے بہت سے لوگ محروم ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی نعمت سے محرومی انسان کو اس نعمت کا احساس دلاتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے تو شاید آپ فور گرانٹیڈ لیں اس کو، ٹھیک ہے یہ تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، اٹس آل رائٹ. تو ایک لیول وہ تھا کہ جب ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ٹھیک ہے یار، یہ تو نارمل سی چیز ہے، بیسک سی چیز ہے، یہ تو آتی ہے، سب کو آتی ہے. لیکن جیسے جیسے معاشرے کے اندر آدمی آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی لینگویج آتی ہو، ہم عربی سے ڈائریکٹ فیضیاب ہو سکتے ہوں، ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہوں. اور بڑی تڑپ ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہے سالہ سال سے کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہماری جو عربک ہے وہ بہتر ہو جائے، بہتر طریقے سے ہم سمجھ لیں. تو اس کی جو پریکٹیکل جو ایگزامپل ہوتی ہے، دیکھیں اس کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جو عرب لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت مثال کے طور پر نماز میں، جہری نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قرات میں ایک مختلف طرح کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی قرآن کریم کو ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو وہ بولے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کسی ترجمے کے اوپر رلائے کر رہے ہوں. اسی طرح جو سننے والا ہے، ایک شخص جو پیچھے نماز ہو رہی ہے اور جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ سن رہا ہے امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو وہ فرد ہے کہ جو عربی نہیں ہے اور اس کو عربی کے ساتھ کو ناؤ ہاؤ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک قرآن کریم کے احترام کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے، اس کو اجر سمجھتا ہے اور کھڑا سن رہا ہے. لیکن وہ چیزیں وہ فیل نہیں کر پائے گا جو دوسرا شخص عربی جاننے والا فیل کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عرب جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ان کے اندر رقت طاری ہونے کی شرح زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی قرآن کریم کا جو ردم ہے یہ تو اپنی جگہ ایک اعلیٰ چیز ہے اور اس جیسی کوئی مثال نہیں، لیکن اس کے جو معنی ہیں جو انسان کو اس وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت صرف میرے لیے ہی ہے اور یہ میرے ہی حال پر منطبق ہو رہی ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے آپ کو. تو جب یہ فیل کرتا ہے آدمی کہ یہ آیت شاید میرے لیے اسی وقت نازل ہوئی ہے. کئی مرتبہ ایسا فیل ہوتا ہے، جیسے وہ معروف مثال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ جس نے بھی یہ نام لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے یہ والی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے رسول گزرتے رہے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ دین کو چھوڑ دو گے؟ تو بہت سارے صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر بھی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آئی وہ بات. ایگزیکٹلی، یعنی سنی تو انہوں نے پہلے ہوئی تھی یقیناً، یاد بھی ہوگی ان کو، لیکن جب سنی تو ان کو لگا اچھا یہ تو اسی موقع کے لیے. تو بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جو معانی ہوتے ہیں وہ اس وقت انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے حالات کے اوپر ایگزیکٹلی منطبق ہو رہی ہے. میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کر دوں گا کہ جتنا تھوڑا بہت مجھے بھی آتا ہے اور ہم قرآن کو سمجھتے ہیں عربی کے حوالے سے، تو آپ جب اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قرآن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے لگتا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے مجھ سے مخاطب ہے، مجھے بتا رہا ہے. آپ کی وہی بات ہے، یہ وہی پہلو ہے کہ جیسے آپ کو وہ لگتا ہے کہ آیت جو ہے یہ میرے لیے ہے،
یہ میں اس میں پورا فٹ بیٹھ رہا ہوں کہ مجھے یہ سبق مل رہا ہے یا میں نے صبر کرنا ہے یا مجھے آگے یہ حکم مل رہا ہے, تو یہ بات ہوتی ہے. اچھا, جس طرح ابھی ہم عربی کے حوالے سے بات کریں, اب ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز ہم دیکھتے کہ جلدی ہو جائے, الیکٹرانک میڈیاز پہ ہو جائے, میڈیمز ایسے ہمارے پاس بن گئے. جو عرب چینلز ہیں یا جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے عمل کو کس حد تک آسان کیا؟ جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ عربک چینلز پہ سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے, ہم پیغام ٹی وی کے تھرو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آج ہمیں میسج بھی آیا کہ وہ کوشش اور مزید تیز کر دیں تاکہ ہم جلدی اور بہتر سیکھ سکیں. سیمینارز ہیں ہماری, ورک شاپس ہیں ہماری, فرمائیے کس حوالے سے. اچھا, عربک سیکھنے کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اہمیت انسان کو جاننی چاہیے کہ عربی سیکھنے کی اہمیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن تک ڈائریکٹ رسائی, جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے ڈائریکٹ رسائی نہیں ہو سکتی. آپ کسی تھرڈ پرسن کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے قرآن میری زبان میں سمجھا دے گا. اب وہ شخص اپنا ایک ورلڈ ویو لیے ہوئے ہے, اور ظاہر ہے علماء کرام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا ورلڈ ویو, لیکن جو ڈائریکٹ اپروچ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, وہ چیز آپ کو کسی ترجمے کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ حدیث مبارکہ کو ڈائریکٹ جانچیں گے نہیں تب تک آپ کنفیوز رہیں گے. ایک حدیث کو پڑھیں گے, وہی حدیث کو ایک عالم کوٹ کر رہا ہوگا, اسی حدیث کو دوسرا عالم کوٹ کر رہا ہوگا, دونوں کے نظریے مختلف ہوں گے اور آپ بیچ میں کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں ان دونوں میں سے درست کون سا ہے. جب آپ ڈائریکٹ رسائی حاصل کر لیں گے پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ مجھے کیا فالو کرنا ہے, مجھے کس طرف جانا ہے, کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ غلط ہے. دیکھیں, اسی لیے صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر بڑی توجہ دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کلام پاک کا جو حفاظت ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس حفاظت کے اندر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن کریم کی زبان کی حفاظت بھی شامل ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم موجود رہے اور عربی زبان ختم ہو جائے. جب تک قیامت نہیں آئے گی, یہ رہتی دنیا تک یہ کلام بھی محفوظ ہے قرآن کریم, اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی محفوظ ہے, اور یہ ایسے ہی رہے گی. اور پھر یہ بھی کہ صحابہ کرام اس حوالے سے خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے کہ عربی سیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, صحابہ کرام کہا کرتے کہ عربی زبان کو سیکھو, جبکہ وہ خود عرب بولنے والے تھے. جی ہاں بالکل. یہ ٹیکنیکل بات, یہ بتائیے. یہ ایسے ہے کہ عرب میں یہ ایک رواج اور طریقہ رہا ہے کہ وہ پیور عربی, جو فصیح عربی ہے, اس کو سیکھنے کی باقاعدہ کوشش کرتے تھے, اور اس کے لیے رضاعت کا جو سلسلہ ہے, یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پینے کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے ایک دیہاتی علاقے میں چلے گئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے اور پھر واپس آئے. یہ اس وقت کا رواج تھا کہ بچپن میں بچوں کو شہری علاقے سے, جہاں پہ ملٹائی کلچرل قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ملٹائی کلچر ہوتا ہے, مختلف لوگ آتے ہیں, زبان کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے, ویسی خالص نہیں رہتی. یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ لاہور کے اندر اتنی پنجابی اب خالص نہیں ہوگی کیونکہ ہر طرح کا آدمی جو ہے یہاں موجود ہے, تو کوئی کسی طرح کی بول رہا ہوگا پنجابی, کوئی کسی طرح کا پنجابی مختلف بولنے والے ہیں, اردو مختلف بولنے والے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس جگہ پہ بھیجنا جہاں پہ عربی یا اردو یا پنجابی خالص ہے, اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہم واپس وہیں پہ آتے ہیں کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ عربی سیکھے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ وہی بات ہے کہ عربی چونکہ متاثر ہو جاتی تھی مختلف کلچروں کی وجہ سے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ صحیح عربی سیکھنے کا اہتمام کرو. اور جب عربی کے اندر کوئی غلطی کرتا تھا صحابہ کرام کے دور میں بھی, تو اس کو بہت زیادہ مائنڈ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کی شاید ایجوکیشن صحیح نہیں ہے کہ عربی کے اندر یہ غلطی کر رہا ہے. یعنی عرب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ زبر زیر کی اگر مسٹیک ہو جاتی کسی سے, تو اس کو مائنڈ کرتے تھے کہ اس کو عربی سکھاؤ. اس کے والد کو کہنا یا اس کے سرپرست اس کو کہنا کہ اس کو آپ نے عربی نہیں سکھائی, اس کو صحیح بولنا نہیں آتا, اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے تھے. آپ کو پتہ لغت الضاد کہ یہ واد کی زبان ہے, یعنی وہ لفظ ہے جو وہ زبان ہے جو واد کے اوپر, یعنی مشکل ترین پروننسیشن ہے اس کی, اس کے اوپر ہم رلائی کرتے ہیں. یہ بات لے ہے, میں نے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ زواد کو بولنا, دواد کو بولنا, اور پھر زبان کو اس اینگل پہ لے کے آنا بولنا, یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اس میں بھی. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اسی لیے ان کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ وہ آجمی کا لفظ آپ نے سنا ہے, تو آجمی بیسیکلی اس بندے کو کہتے ہیں جو بات صحیح نہ کر سکتا, جس کو اجمی ہم ویسے کہہ دیتے ہیں. جی. آجمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو بولنا نہیں آتا. تو ظاہر ہے آجمی جو ہیں وہ بولتے تو ہیں, لیکن وہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اصل تو ہم بولتے ہیں, باقی تو بس بات چیت ہی کرتے ہیں. تو اصل زبان. تو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ بتانے لگا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم, عربی سیکھو یہ آپ کے دین کا حصہ ہے.
عربی سیکھو یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، یعنی ہمارے دین کا حصہ تو ہے، جی بالکل، ہمیں سیکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس چیز کی تاکید کیا کرتے تھے کہ عربی چونکہ آپ کے دین کا حصہ ہے تو صحیح عربی کو سیکھ لینا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے اس کے اوپر جو اعراب لگائے گئے، شروع پہ جب یہ ایک تجویز آئی کہ اس کے اوپر زبر زیر لگا دیتے ہیں تو لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، عربی زبان ہے اور ہم اس کو بغیر نقطوں کے بغیر زبر زیر کے پڑھتے ہیں کیونکہ تو ان کی اس میں کیوں اضافہ کرنا ہے. جی ٹھیک. اور اس چیز میں وہ خیر ریلیجیس پہلو تو الگ ہے کہ سینسیٹیو تھے کہ قرآن کریم کے اندر جو مصحف ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی چاہے ایک نقطہ ڈاٹ بھی وہ نہیں اضافہ کرنا، یہ خالص کلام اسی طرح رہے گا جس طرح حضرت عثمان کے دور میں تھا. لیکن اس وقت ایک بہت لطیف قسم کا کہہ لیں کہ ادبی لطیفہ سامنے آیا، اور وہ ایک کہہ لیجئے کہ حجاج کے دور میں یہ قرآن کریم کے اوپر زبر زیر لگائی گئی. پہلے وہ اس چیز کا قائل نہیں تھے کہ اس کی زبر زیر لگانی چاہیے، لیکن پھر ایک طریقہ اپنایا گیا. ایک شخص نے ان کو قائل کرنے کے لیے کہا کہ ایسا کرنا کہ جب یہ یہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت یوں کرنی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. مشرکین سے بری ہیں. اچھا. اب اس نے کہا کہ آپ نے صرف اس کو یوں پڑھ دینا ہے وَرَسُولُهُ کی بجائے وَرَسُولِهِ. اچھا، زیر لگا دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. اوہ اچھا. تو یہ مطلب الٹ ہو جانا. تو انہوں نے واقعی ایسا ہی کیا، اور جب ایسا کیا تو ان کو سمجھ آ گئی حجاج کو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ لوگ اس کے اندر آج چونکہ بہت سارے غیر عرب بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کے اندر غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کے اندر اعراب وغیرہ لگانا شروع کر دیے، اور قرآن کریم جیسے ہمارے سامنے آج ہے اعراب کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی عربی سیکھنے کا، جب آپ نے پوچھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، تو بیسیکلی ہمارے اندر جو تڑپ ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ جو عربی سیکھنا کتنا زیادہ اہم ہے ہماری زندگیوں میں، کتنا افیکٹ یہ کر سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ صرف ہماری دین کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا اور ہمیں عرب جو ہیں وہ عربی زبان میں قرآن کریم سمجھنا، بیسک موٹیو تو ہمارا یہی ہوتا ہے. لیکن آپ ایک نظر اور دوڑا کے دیکھیں تو 40 کروڑ سے زیادہ عرب بولنے اور سمجھنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ جہاں پہ آپ یعنی تجارتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک میں بہت سارے لوگ چائنیز اس نظریے سے سیکھتے ہیں کہ چلیں کچھ انکم جنریٹ ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ ہم تجارت کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں چلے جائیں گے. بلکہ اب تو وہاں پہ چائنا میں یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ٹرانسلیٹر تو آپ کے ساتھ موبائل میں ہو گئے، لیکن وہ لینگویج ہی چائنیز بولتے ہیں، انگلش زیادہ بولتے نہیں ہیں. اب کچھ شروع ہو گیا تو وہ وہاں پہ کمپلسری بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس پہ ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. اچھا عاطف بھائی، جیسا بھی آپ نے سنا، اس کلام کی اپنی ایک لذت تھی، اور اگر یہی کلام عربی میں ہو اور ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو تو ایسی ہی لذت ہمیں آئے. پیغام ٹی وی باقاعدہ عربی کو سیکھنے کے لیے پروگرامز بھی کرتا ہے، اور جیسا ہم نے بات بھی کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ نے بھی وہ سیشنز کیے ہیں پیغام ٹی وی پہ ہی سکھانے کے لیے، عربی سکھانے کے حوالے سے. اس پہ کیا کہتے ہیں، اس کا ہمیں کس طرح کا رسپانس آیا کہ لوگوں نے لرننگ کی، لوگوں نے کہا کہ مزید دوبارہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور پروگرامز کیے جائے، جس طرح آج مجھے کمنٹ آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس کو بڑھایا جائے. بہت زیادہ اچھا رسپانس تھا، بہت شاندار. اور مجھے یاد ہے کہ جب اس کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ ایڈمیشنز وغیرہ اوپن ہیں اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کورس میں بیسیکلی وہ 3 روزہ کورس تھا یا 5 دن کا کورس ایک مرتبہ کروایا تھا، تو اس میں ہنڈز آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. اور یہ نہیں کہ صرف اسٹوڈنٹس ہی تھے، وہ پریکٹیکل لائف میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، عہدیدار ہیں، بہت دنیا ہے، بہت لوگ ہیں جو پیاسے ہیں عربی سیکھنے کے حوالے سے.
اور جب سیٹس پوری ہو گئیں تو بہت سارے لوگ بعد میں بھی پیچھے اور یہ کہتے تھے کہ پلیز کوئی گنجائش بنائیں ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو بہت اچھا اور شاندار رسپانس تھا, اور لوگوں نے, مجھے یاد ہے کہ لائیو جو سیشن تھا اس چونکہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی ساتھ ساتھ چلا تھا, تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے لائیو بھی اس کو دیکھ رہے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ کاوش اوورال پیغام ٹی وی کی ہے اس طرف توجہ ہونا کہ عربی زبان جو ہے قرآن کریم کی زبان ہے, اور حدیث مبارکہ کی اس کی طرف توجہ ہونا, توجہ دلانا کہ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ بہت بڑا کہہ لیجیے کہ ایک قدم ہے کہ جو ہمیں اپنی عربی کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ جوڑتا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ جتنا ہم عربی کے ساتھ جڑ جائیں گے اتنا ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور جتنا ہم عربی سے دور ہوتے جائیں گے دین کی بنیادی سوچ اور بنیادی فکر جو ہے وہ ہم سے چھوٹتی جائے گی, کہیں پیچھے رہ جائے گی. تو یہ قابل تحسین عمل ہے اور قابل تحسین پروگرام ہے جو پیغام ٹی وی کراتا ہے. اور اسی طرح حرمین سے جوڑنے کا جو ایک طریقہ ہے, چونکہ ہم عربی ڈائریکٹ اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے, تو ایک شوق لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے کہ ہم وہاں کی جو سپیچز ہیں, جو خطبات ہیں, ان کو سنیں. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. اچھا, جس طرح آپ اس میں موجود تھے تو قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب بھی اس میں موجود تھے, سمیع اللہ زبیری صاحب, بلکہ وہ بھی باقاعدہ پروگرام انہوں نے بھی پیغام ٹی وی کے تھرو ہی کیا, وہ بھی سکھاتے رہے. ایک اور بھی اس میں استاد تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ان کا نام. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ رسپانس ایسا تھا کہ لوگ اس سیشن کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ ایڈمیشن ہمیں مل جائے, مزید ہو. پیغام ٹی وی ہر سال کرتا ہے ماشاءاللہ, 2-3 دفعہ یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو عام بول چال والی عربی ہے اور ایک جو صحیح ادائیگی والی عربی ہے, جس کا بھی ہم کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, ایک جو غیر عرب طالب علم اس کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایک تو جیسا میری لینگویج عربک نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں, آپ کی تو عربک بھی ہے, اردو بھی ہے, کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ایک ایسے شخص کو یا ایسے اسٹوڈنٹ کو جس کی مدر ٹنگ نہیں ہے عربک لیکن وہ صحیح والی عربی سیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی, لینگویج لرننگ ایک لمبا پروسیس ہے, 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے, ہفتہ ڈیڑھ کی بھی بات نہیں ہے, اس پہ سالوں لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی 1-2 مہینوں میں کہے کہ میں عربی سیکھ گیا ہوں, بلکہ جو کہہ لیجئے کہ اچھے عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی عربی کا احاطہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اہل علم فرمایا کرتے ہیں کہ احادیث کا جو علم ہے, جس کے اندر اسانید کا علم بھی شامل ہے کہ فلاں سلسلہ ہے اور فلاں نے فلاں حدیث کو روایت کیا, اس کا احاطہ بہت مشکل ہے. یعنی ان ساری احادیث کا احاطہ کر لینا بہت مشکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے ساری احادیث کا احاطہ کر لے کہ کون سے راوی نے کون سی حدیث کو کس وقت روایت کی. یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ عربی کا احاطہ کرنا حدیث کا احاطہ کرنے سے بھی مشکل ہے. اچھا, تو اس کا احاطہ کر لینا تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں جب آدمی عربک سیکھنا شروع کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہرڈل آتی ہے وہ ہماری مستقل مزاجی کا نہ ہونا ہے. اچھا, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. کنسسٹنسی نہیں ہوتی. کنسسٹنسی جب تک نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس حوالے سے واضح حدیث ہے, ادومہ وان قل, تھوڑا ہو جائے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو جائے. عبادت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور لینگویج لرننگ بھی عبادت ہی ہے. جی کیوں جی, اس میں کوئی شک ہے؟ لینگویج لرننگ ایک عبادت ہے. ظاہر ہے آپ ایک نیت لے کے کہ آپ نے عربی سیکھنا ہے, اور چونکہ اسلام کی قرآن کی لینگویج ہے اس لیے سیکھنا ہے, تو بہت بڑی اور اچھی عبادت ہے. بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربی سیکھنے سے انسان کی عقل اور اخلاق بھی درست ہوتے ہیں. دونوں چیزیں اس میں دونوں چیزیں, یعنی عربی کے ساتھ ایک کہہ لیجئے کہ دماغ کی اور مائنڈ کی پریکٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. کنیکٹیوٹی ایسی ہے آپ کی زبان اور آپ کے برین کی کہ آپ کو ریفریش کرتی رہتی ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں. ایسے ہی ایک ایسا, سوری آپ کمپلیٹ کیجئے, کچھ کہنے لگے تھے. چونکہ وہ آپ نے یہی کہا تھا کہ جو عربی سیکھنے کے حوالے سے ہرڈلز آتی ہیں, تو ان میں میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی تو ہم بہت جلد جو ہے نا وہ ہار مان جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کتنی مشکل زبان ہے, مجھ سے نہیں ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. مشکل لگتی ہے ہر چیز شروع میں, جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن کسی ایک چیز پہ لگتے ہیں تو آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ بھی ایک ہرڈل ہے جس کا ذکر آپ نے کیا, یعنی ہم سیکھتے ہیں جدن یعنی بہت زیادہ. اب ہم جب عربی معاشرے میں جاتے ہیں تو مثال کے طور پر عربی ہم نے یہاں پہ اگر سیکھی ہے فصیح عربی, تو کثیر کا مطلب اردو میں بھی کثیر ہوتا ہے, زیادہ, کثیر جدن یعنی کہ بہت زیادہ.
تو جب سعودی عرب میں یا کسی دوسری کنٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ اسی کو جب سلینگ لینگویج میں آپ عام طور پہ لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کثیر کثیر مرہ، اچھا مرہ، تو وہ جدن کی بجائے مرہ بول رہے ہوں گے. اسی طرح پھر ڈفرینٹ جو کہہ لیجئے کہ ڈائلیکٹس ہیں عربک کے یا سلینگز ہیں جو ڈفرینٹ لینگویج ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ استعمال ہوتے ہیں، اور ایون ایک ہی کنٹری میں ڈفرینٹ علاقوں میں مختلف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کسی حرف کو بدل دینا، جیم کو گاف بول دینا، قاف کو آ بول دینا، یا قاف کو گاف بول دینا. میں نے اپنے نام کو نوید کی جگہ اکثر دوید سنا، یہ بھی ایسا علاقہ تھا اور عرب کا ہی تھا، تو وہ ڈفرینٹ ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور پھر اس کو دوسری چیز عامی زبان جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آدمی عربک سیکھنے لگا ہے تو وہ اپنا فوکس متعین کر لے، یعنی کہ اس ہرڈل سے بچنے کے لیے اپنا فوکس کسی ایک چیز پہ کر لیں. میں نے فلاں ڈائلیکٹ سیکھنا ہے یا میں نے فصیح اسٹینڈرڈ عربی سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. ایکسنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایکسنٹس یا ڈائلیکٹس دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو جب آپ یہ متعین کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ میں نے فار ایگزامپل میرا پرپز آف اسٹڈی جو ہے وہ قرآن کریم کی عربی ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں سلینگ کو، چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، اور عربک اسٹینڈرڈ عربک جو فصیح ہے اس کے اوپر فوکس کریں. ٹھیک ہے. آپ نے عربک سیکھنی ہے نوکری کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، تو پھر آپ فصیح عربی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. پھر آپ ان کے جو سلینگز ہیں، پھر آپ کے جو ان کے بیسک جیسے ہے آپ کو وہ بنیادی جو عام عربی کے جو کنورزیشن ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہرڈل ظاہر آتی ہے، لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائریکشن معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اس طرف جانا ہے. اچھا. کمپلیٹ عربی تو ویسے بھی سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، وہ آپ نے پہلے بتا دیا. اچھا ایک چیز، لیکن ہم ڈسکریج نہیں کر رہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں کہہ رہے. بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک جانا چاہتے ہیں آپ، کتنا پرو ہونا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا ایک ایسا شخص جو کہ عرب میں بیٹھ کے عربی بولتا ہے یا سیکھتا ہے وہاں پہ، اور ایک ایسے ہم جیسے لوگ پاکستان میں بیٹھ کے عربی کو سیکھتے ہیں، دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ اچھا اس میں پریکٹیکیلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. جو لوگ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے عربک سیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پریکٹیکل یوز نہیں ہوتا عربی کا، یعنی ہم کتابوں سے عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم عربی لکھنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. مجھے یاد آ گیا مکہ مکرمہ میں کسی عمرے کے جو کام تھا اس سے میں ایک عرصہ منسلک رہا ہوں. تو یہاں سے جو مہمان جایا کرتے تھے ان کے ساتھ کافی لیک سلیک ہوتی تھی، ان کو اکوموڈیشن وغیرہ کے سلسلے میں کافی کام رہا ہے. تو ایک بڑے اچھے پیارے دوست یا حاجی صاحب یہاں سے گئے، اور وہ وہاں پہ جو ریسیپشن تھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے تھے، ان کا کوئی اختلاف ہو گیا. تو چونکہ معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا تھا تو مجھے پھر انہوں نے بلایا کہ آ کے آپ دیکھیے کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اب جب میں آیا تو میں نے وہ عربی گیٹ اپ جو ہے، وہ سعودی عرب میں جب بھی رہتے ہیں تو عربی گیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں. جب میں آیا تو وہ صاحب سمجھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ عربی ہے. انہوں نے میرے ساتھ عربی میں بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ویلکم جی. میں نے بھی عربی میں جواب دیا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اچھے خاصے عربی عربی پڑھی ہوئی تھی، عربی سمجھتے تھے. جب میں بات کرتا تھا عربی میں سمجھ رہے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے. لہٰذا مجھے انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہرے. انہوں نے کاغذ پکڑ کے عربی لکھی اور لکھ کے مجھے کہا کہ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عربی کو پڑھ لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں، لکھنا پڑھنا جان لیتے ہیں، لیکن پریکٹس نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں سارا کچھ لیکن ہماری زبان پہ کوئی لفظ ادائیگی نہیں آ رہی. وہ بولنے میں، ایک جملہ بولنے میں ہماری جو ہے وہ کہہ لیں کہ فلو بہت کم ہو جاتا ہے، روانی نہیں ہوتی. ایک جو میننگ ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ لیں کہ 1 منٹ لگا کے وہ بات کرتے ہیں جو چند سیکنڈز میں ہم ادروائز کر سکتے ہیں. تو اس لیے لازمی ہے کہ کسی ایسے ماحول کے اندر چلے جائیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں چاہے کسی اور ملک میں ہیں، عربی سیکھنا ہے تو آپ کے لیے وہ ماحول ضروری ہے جہاں پہ عربی بول چال ہو. یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے عربی کو اور سیکھنا ہے، کیسے سیکھیں. تو لازمی ہے کہ آپ کسی نیٹو اسپیکر کے ساتھ بات چیت کریں، اور صرف یہ نہیں کہ بات چیت کریں بلکہ آپ گروپ بنائیں کم از کم 3 لوگوں کا، جن میں 2 عرب ہوں اور آپ تیسرے ہوں. اچھا. اور کنورزیشن تینوں مل کے کریں گے، کیونکہ آپ صرف رسپانس کرنا نہیں آپ نے سیکھنا، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نیٹو پرسن نے اس بات کے اوپر کیسے رسپانس کیا تھا، تو اس سے آپ سیکھ جائیں گے کہ اچھا اس بات کا رسپانس ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب جب تک ایک گروپ کی شکل میں بات چیت آپ کے سامنے نہیں آئے گی تب تک یہ سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا جس طرح ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ہم پیغام ٹی وی جو عربی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ان فیوچر کیا ہماری چیزیں موجود ہیں جو ہماری آڈینس کو ہیلپ کر سکتی ہیں سیکھنے میں؟
دیکھیے ہمارا جو عربک لینگویج کورس ہے وہ مختلف مواقع پہ 2 ڈفرینٹ طرح کے کورسز، اس کے علاوہ بھی کچھ ریگولر پروگرامز جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے. اس کی پلے لسٹس بنی ہوئی ہیں. آپ دورہ اللغۃ العربیہ کے نام سے اگر سرچ کریں گے یا عربک لینگویج کورس کے نام سے سرچ کریں گے تو اس کے اوپر وہ چیزیں اویلیبل آپ کو نظر آئیں گی کہ جو پورا ایک کہہ لیجئے کہ ایسا کورس ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے کہ جو عربی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے 60-70% لوگ عربی کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، بالکل بلینک نہیں ہوتے، تھوڑی بہت نوحہ ہوتی ہے. تو اسی عربی کو جو ان کے دماغ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چاہے انہوں نے ترجمے کی صورت میں پڑھی ہے، چاہے انہوں نے کسی وزٹ کی صورت میں کہیں نہ کہیں دیکھی ہے یا سنی ہے، اس کو یوز کرنا ان کے لیے بڑا آسان بن جاتا ہے. کیونکہ وہ جو انٹریکٹیو سیشن تھے اس کے اندر ان میں جو لوگ موجود تھے ڈائریکٹ، ان کو بھی پریکٹس کروائی گئی ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ اپنی تھوڑا سا اگر غور کریں، برین سٹارمنگ کریں تو بہت سارے عربی الفاظ جو ہے وہ ہمارے ذہن سے نکل آتے ہیں. جب کلاس رومز میں ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ بتائیں جی آپ کون کون سا عربی کا لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں، تو کئی مرتبہ سینکڑوں الفاظ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ان کو بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں. تو یہ چیزیں پیغام ٹی وی ان کے اوپر کام کر رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے چیزیں. اچھا جو ڈیلی پریکٹس ہے عربی سیکھنے کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ایک گروپ بنائے ایسا جس میں 3 لوگ آپ موجود ہوں، 2 عربک ہوں اور 1 ہماری طرح کے ہوں جن کو عربک پراپر طریقے سے نہیں آتی. ڈیلی روٹین میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ارد گرد آپ موجود نہیں ہوتے، زیادہ تر آپ جیسے دوسرے لوگ موجود نہیں، کیا ہم لکھا کریں یا ہم آن لائن اس کو پڑھا کریں، ریسیٹ کیا کریں، یا ہم آن لائن کوئی چیزیں ایسے جوائن کر لیں، کورسز کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا میرا تجربہ عربی سیکھنے کے حوالے سے جو کہ نیٹیوز کے ساتھ تھا تو مجھے اتنی دقت پیش نہیں آئی، لیکن مجھے دقت پیش آئی ہے انگلش سیکھنے میں اور کچھ اور لینگویجز سیکھنے میں. تو وہ جو تجربات ہیں وہ یہاں عربک کے اوپر بھی ایز اٹ از اپلائی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے ابتدائی دور میں جب بالکل انگلش نہیں آتی تھی تو میں نے تھوڑا بہت جو ہے نا انگلش کو سیکھا، اور پھر شوق تھا، جذبہ تھا کہ نہیں یہ بھی لینگویج جو ہے نا وہ سیکھنی ہے. پھر الحمدللہ ایم فل بھی کر لیا انگلش. لیکن اس دور میں نیٹیوز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ چیٹ رومز کا دور تھا، اور لکھ کے پھر وائس چیٹ کا دور آیا اور پھر ویڈیو چیٹ کا دور آیا. تو اس دور میں صرف اس پرپز کے لیے کہ میں نے اپنی انگلش کو انہینس کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو ان چیٹ رومز میں جا کے کچھ نیٹیو اسپیکر، ظاہر ہے ایک گلوبل ولیج بن گیا تھا، تو ان کو انگیج کیا اپنے ساتھ. کوئی نہ کوئی آپ کا مائنڈ کے ساتھ میچ کرتا آدمی، یا جو آپ کی بات کو سمجھ جائے یا انٹرسٹ ہو آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے. تو اس طرح کچھ نیٹیو اسپیکرز کے ساتھ میں نے اپنا رابطہ کر لیا، اور ڈیلی بیسس پہ 10-15 منٹ ہم نے کال کرنا ہوتی تھی، اور جسٹ حال چال پوچھنا ہے، کیا چل رہا ہے، ویدر کیسا ہے، آج آپ کیا کر رہے ہیں، آج بولنا ہے اس کو، بولنا اس کو. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بولنا، یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، فروٹفل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ جب ایک وقت طے کر لیتے ہیں کہ میں نے ڈیلی بیسس پر جسٹ ایک بندے کے ساتھ ہیلو ہائی کرنی ہے، لائٹ موڈ میں، کوئی اس میں ٹینس ہونے کی یا نئی چیزیں سیکھنے کی. جو چیزیں ظاہر ہے کہ وہ جب ایک نیا لفظ بولے گا تو اسے پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو وہ ایکسپلین کر دے گا اس کو، تو وہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ 4-5 مرتبہ سنیں گے، سلولی اینڈ گریجولی اس کو انکریز کرتے جائیں، انکریز کرنا شروع کر لیں گے. تو یہ بہت فروٹفل چیز ہوتی ہے. اچھا میں چونکہ یہاں پہ پروگرام کا اختتام ہے، 1 منٹ کا میسج آپ سے چاہیے کہ عربی سیکھنے کے لیے کوئی خاص بہت ٹیکنیک کی ضرورت ہے، یا صرف یہ کرنا شروع کر دیں، ٹپ دے دیں بس ایک؟ عربی سے محبت شروع کر دیں. عربی سے محبت شروع کر دیں. کون سے والے عربی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا عربی بولنے والے کون سے عربی؟ امام ثعلبی علیہ رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے، وہ اینڈ پہ یہاں بڑا مناسب ہے اس کا ذکر کر دینا. فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اللہ کے رسول سے محبت تو کرے گا ہی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ یقینی طور پر عربوں سے محبت کرے گا، اور جو عربوں سے محبت کرے گا وہ عربی زبان سے محبت آٹومیٹکلی محبت. ویری ویل سیڈ، بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت بات کر دی. اور تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو گزشتہ 10 برسوں کے دوران انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والی زبانوں میں عربی زبان نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے نا انٹرسٹنگ بات. یہ تو لوگ انگلش، فرینچ، جاپنیز، چائنیز اور دوسری زبانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے، دنیا کی 5ویں بڑی زبان جو کہ پریکٹس میں ہے. سو آپ دیکھ لیجئے کہ عربی سیکھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. اگر آپ قرآن اور دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، تو زیادہ نہیں تو 1-2 لفظ ہی چننا شروع کر دیں، بات کہاں تک چلی جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. عبداللہ اعظام صاحب،
سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے جناب ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, مہربانی جناب. تھینک یو ویری مچ جی. لے جی عربی سیکھیے, اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.